اور وہاں پر تو ایک ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ پاکستان سائٹ سے ارناب گوسوامی کے ایک پلانٹیڈ پروگرام کے اندر جب بھی ہمارا گیسٹ جاتا ہے اس کے مائکس کو بند کر دیا جاتا ہے یا آواز دبا دی جاتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ مائک بند نہیں ہوتا. آج بھی میرا ارناب گوس انہوں نے انٹرویو لیا ہے, میں نے اپنا 2 منٹ میں ہر چیز کو جو ہے وہ بڑے کلیئرلی بیان کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہر چینل کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. انڈیا آپ کو پتا ہے بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پہ بڑے پلیٹ فارمز ہیں اور وہ جو چیز بھی بیچے ان کی بک جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس چیز کو ہمارے جو ساری اپروچ ہے عاصم رضا صاحب وہ ڈیفینسو اپروچ ہے. اگر انڈیا کشمیر پہ بات کرے گا, بلوچستان پہ بات کرے گا تو ہم جواب دیں گے. اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم تو 6 مہینے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کشمیر میں ہمارا کسی کے ساتھ پرابلم ہے کہ نہیں, ایل او سی میں ہے. یہ تو بھلا شکر اور گندم کا ایشو چل رہا ہوتا ہے ہمارے ملک میں. اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی بول لیتی ہے. آج بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا مجھے کسی کا بھی بیان بتا دیں, کوئی آیا ہو, کسی نے کوئی بات کی ہو. سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اکراس دا بورڈ تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ پالیسی بنانی چاہیے, یہ پلان کرنا چاہیے بھائی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. ہم نے اس کے عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 1 سال تک انتظار کیا تھا کہ الیکشن کے بعد مودی سے بات کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے عاصم رضا صاحب اس میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دشمن کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ان کو پتا تھا ہم نے سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے, ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں. کبھی ملکوں نے بھی ایسے انتظار کیے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے پاکستان کا اس میں وہ جو ایک آفینسو اینڈ جارحانہ سٹائل بھارت کے لیے ہونا چاہیے وہ بڑا ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں مین جو ہے, اور ہم آپ کو پتا ہے عاصم رضا صاحب اپولوجیٹک ہیں جہاد کشمیر کے اوپر, کے اوپر ہم اپولوجیٹک ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے شاید ہم یہ کوئی پتہ نہیں بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے زلمے خلیل زاد کا پرسوں کا انٹرویو دیکھا, کل انٹرویو دیے دا ہندو کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مذاکرات ہم کرا رہے ہیں, ان کو نکلنے میں خطے میں ہم مدد کر رہے ہیں. آج وہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس میں ہم انڈیا کا رول دینا چاہتے ہیں اور انڈیا اور امریکہ کی ٹاکس میں وہ انہوں نے ہمارا کردار لے لیا. چیمہ صاحب زلمے خلیل زاد صاحب پاکستان کس لیے تشریف لائے؟ ترلے کرنے کے لیے کہ ہمارے مذاکرات کو کامیاب کروا دو. وہ تو عاصم رضا صاحب وہ انٹرا افغان ڈائلاگ اب نیکسٹ فیز ہے. انٹرا افغان ڈائلاگ میں زلمے خلیل صاحب انڈیا کی مدد لینا چاہتے ہیں. جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا اثر و رسوخ ہے اشرف غنی پہ اور عبداللہ پہ اور باقی دھڑوں میں, کیونکہ انڈیا ایک سافٹ امیج رکھتا ہے وہاں پہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے انڈیا کو کیا گڈی گڈی کرنا ہے یا انڈیا کے لیے پالیسی. اور یہ جو اپولوجیٹک بیہیویئر ہے ہمارا کہ جی جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے, نہیں جی ہم تو انوالو نہیں ہیں بھائی. کشمیر طالبان کے ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ امریکہ مذاکرات کر سکتا ہے, آئرلینڈ میں ہو سکتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن, کولمبیا میں ہوا, پوری دنیا کی مثالیں ہیں. پاکستان کی جو جہادی تنظیمیں کشمیر میں جہاد کرتی رہی ہیں ان کو مین سٹریم کرنے کا وقت آ گیا اور پارلیمنٹ ان کو اون کرے, ورنہ پوری زندگی ہم جب دل کرے گا سیکورٹی کونسل کے جو چینلز ہیں وہاں سے ہمیں پریشرائز کریں گے. جی ان کے پاس جو جہادی تنظیمیں ہیں ہر ستمبر میں UN کے اجلاس میں ہمارے اوپر الزام لگ RSS, بجرنگ دل اور ان کے شیو سینا وہ کیا جماعتیں جن پہ انٹرنیشنلی پابندیاں لگی, وہ تو بین جو آرگنائزیشنز پہلے بھی تھیں وہ تو حکومت میں آ گئی, ان کے اوپر کوئی کیوں نہیں بولتا. میں کرنل اسد صاحب کی طرف جاؤں گا. کرنل صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارا ایک فوکس ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آپ کو دینا ہی ہوگا. دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلے تو عاصم میں یہ کہوں گا کہ جو اگر آپ ریپبلک ٹی وی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو ان کا کوئی میجر تھا, دیکھیں یہ ہوتی ہیں ساری چیزیں پبلک کنزمپشن کی, یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. یہ بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں تو نہیں یہ حکومت پاکستان کا کوئی اسپوکس پرسن بیٹھا ہوا, ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. اٹ کانٹ بی ٹیکن دیٹ وے کہ نہیں جی بالکل اسی طریقے سے چیزوں کو چلنا چاہیے. واٹ وی سے از بالکل یہاں تک تو میں قمر چیمہ سے ایگری کروں گا کہ ہمیں بالکل وی ہیو ٹو بی ایگریسو, وی ہیو اور ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں جی بالکل ایسی ہمیں کسی طرح, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بڑا ہر چیز کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو گو بیسیکلی کہ جی ہم یہ اس طرح کی وہ جذباتی پنے سے ساری چیزوں کو چلیں. ہمیں بہت تحمل سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ یاد رکھے گا
چاہے آپ کی حکومت ہے یا آپ کی اپنی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، وہ ہم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے آگاہ ہیں، اینڈ دے ڈو انڈرسٹینڈ واٹ ایکشن دے آر سپوز ٹو ٹیک. میں بالکل یہ آپ سے میں تسلی کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے آج کی اس پروگرام کا میں فائدہ اٹھاتے ہیں. سب سے پہلا چیز تو میں یہ کہ جب آپ موسم کا حال بتاتے ہیں تو اس کے اندر آپ لداخ کو لے کر آئیے، خالستان کو لے کر آئیے، آسام کو لے کر آئیں، میزورام کو، ناگالینڈ کو، نکسلائٹ کو، ان کو لے کر آئیے کہ دس از واٹ اٹ از، دس از واٹ از ایکچولی ہیپننگ اوور دیئر. جموں کو لے کر آئیں، یہ ساری چیزوں کو آپ لے کر آئیں. سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ کرنی ہے. دوسری ایک میں آپ سے بتاؤں، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اور ایک پاگلوں کا ٹولہ اس کو جو ہے جو شرپسندوں کا ٹولہ وہ اس کو جو مجرم ہے بیسیکلی دے آر دی ون جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. مجھے ایک کہنے دیجیے گا، یہ اپنے وزن کے نیچے آ کے دبیں گے ایک لحاظ سے. آپ تو یہاں پر ہم تو دیکھیں آپ کی اپنی فوج اس وقت نا وہ انتظار کر رہی ہے، لیٹ دیم ٹیکس اینی ایکشن. نو وی ڈونٹ سے کہ جی نہیں ہم ان کے اوپر چڑھ دوڑے، نو ناٹ ایٹ آل، لیٹ دیم. جی ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ جتنی کوشش ہم نے کی ہے اس کو بڑھائے رکھیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ڈپلومیسی جو ہے نا اس سے یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. ایک چیز میں اپنے مہمانوں سے اگری نہیں کرتا کہ وہ جو کہتے ہیں یہ ریٹورک ہے اور انہوں نے اپنے لیے کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مودی نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے.